داؤ جی نے پھر کہنا شروع کیا۔ قدرت نے میری کمال مدد کی۔ ان دنوں جاکھل جنید سرسا حصار والی ریل کی پٹڑی بن رہی تھی۔ یہی سیدھا راستہ دلی کو جاتا تھا اور یہی مزدوری ملتی تھی۔ ایک دن میں مزدوری کرتا اور 2 دن چلتا۔ اس طرح تائید غیبی کے سہارے 16 دن میں دلی پہنچ گیا۔ منزل مقصود تو ہاتھ آ گئی تھی، لیکن گوہر مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا، حکیم ناصر علی سیستانی کا دولت خانہ کہاں ہے؟ نفی میں جواب ملتا۔ 2 دن ان کی تلاش جاری رہی، لیکن پتہ نہ پا سکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی، انگریزوں کے لیے نئی کوٹھیاں بن رہی تھیں۔ وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہو کر حکیم صاحب کا پتہ معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک دھرم شالہ میں کھیس پھینک کر گہری نیند سو جاتا۔ مثل مشہور ہے، جوئندہ یا بندہ۔ آخر ایک دن مجھے حکیم صاحب کی جائے رہائش معلوم ہو گئی۔ وہ پتھر پھوڑوں کے محلے کی ایک تیرہ و تار گلی میں رہتے تھے۔ شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں فروکش تھے اور چند دوستوں سے اونچے اونچے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں جوتے اتار کر دہلیز کے اندر کھڑا ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے سلام کر کے کہا، حکیم صاحب سے ملنا ہے۔ حکیم صاحب دوستوں کے حلقے میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے بولے، اس میں گرامی؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پنجاب سے آیا ہوں اور میں بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ زور سے بولے، اوہو، چنت رام ہو؟ میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ فرمانے لگے، مجھے اسماعیل کا خط ملا ہے، لکھتا ہے شاید چنت رام تمہارے پاس آئے، ہمیں بتائے بغیر گھر سے فرار ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا تو پاٹدار آواز میں بولے، میاں اندر آ جاؤ، چپ کا روزہ رکھا ہے۔ میں ذرا آگے بڑھا تو بھی میری طرف نہ دیکھا اور ویسے ہی عروس نو کی طرح بیٹھے رہے۔ پھر قدرے توہمکانہ انداز میں کہا، برخوردار بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں بیٹھ گیا تو اپنے دوستوں سے فرمایا، بھائی ذرا ٹھہرو، مجھے اس سے 2 ہاتھ کر لینے دو۔ پھر حکم ہوا، بتاؤ ہنسا کا کون سا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو انہوں نے اسی طرح کندھوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور آہستہ آہستہ کرتا یوں اوپر کھینچ لیا کہ ان کی کمر برہنہ ہو گئی۔ پھر فرمایا، بناؤ اپنی انگلی سے میری کمر پر متساوی الساقین۔ مجھ پر سکتے کا عالم طاری تھا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ایک لمحے کے بعد بولے، میاں جلدی کرو، نابینا ہوں، کاغذ قلم کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ان کی چوڑی چکلی کمر پر کانپتے ہوئے انگلی سے متساوی الساقین بنانے لگا۔ جب وہ غیر مری شکل بن چکی تو بولے، اب نقطہ سین سے خط بے جیم پر عمود گراؤ۔ ایک تو میں گھبرایا ہوا تھا
دوسرا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یوں ہی اٹکل سے میں نے ایک مقام پر انگلی رکھ کر عمود گرانا چاہا تو تیزی سے بولے، ہے کیا کرتے ہو؟ یہ نقطہ سین ہے کیا؟ پھر خود ہی بولے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ بائیں کندھے سے کوئی 6 انگل نیچے نقطہ سین ہے، وہاں سے خط کھینچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا علم تھا، کیا آواز تھی، اور کیسی تیز فہم تھی۔ وہ بول رہے تھے اور میں مبہوت بیٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیریں متساوی الساقین بن کر ان کی کمر پر ابھر آئیں گی۔ پھر داؤ جی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوا داؤ جی؟ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، رات بہت گزر چکی ہے، اب تو سو جا، پھر بتاؤں گا۔ میں ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے کہا، پہلے وعدہ کر کہ آئندہ مایوس نہیں ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی پراپوزیشنوں کو بتاشا سمجھے گا۔ میں نے جواب دیا، حلوہ سمجھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، بس مختصر یہ کہ میں 1 سال حکیم صاحب کی حضوری میں رہا اور اس بحر علم سے چند قطرے حاصل کر کے اپنی کور آنکھوں کو دھویا۔ واپسی پر میں سیدھا اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فرمانے لگے، چنت رام، اگر ہم میں قوت ہو تو ان پاؤں کو کھینچ لیں۔ اس پر میں رو دیا تو دست محبت میرے سر پر پھیر کر کہنے لگے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن 1 سال کی فرقت بہت طویل ہے۔ آئندہ کہیں جانا تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔ یہ کہتے ہوئے داؤ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے اسی طرح گمسم چھوڑ کر بیٹھک سے باہر نکل گئے۔